إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ کے لیے لائق، اللہ کے لیے زیبا ہیں. اسی طرح ہر برائی، ہر عیب، ہر نقص سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ المطففین کے اندر یہ فرمان جاری کیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں، کلا، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، اور یہ زنگ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے چڑھا ہے. رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ جو عمل کر رہے ہیں نا، ان کے عمل کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا ہوا ہے. محترم سامعین، قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں ان کی تفسیر خود اللہ کے رسول نے کی ہے. کسی اور عالم سے، کسی مفسر سے یا کسی سے اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں. قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کی تفسیر، اس کی شرح خود ہمارے نبی نے کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا، ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ. آپ کے لیے حدیث نئی نہیں ہے، یہ حدیث کئی بار ہم نے سنی ہے، مگر یہ حدیث کی ہمیں ضرورت ہے. آپ اس جملے کو سمجھیے گا، حدیث نئی نہیں ہے، کئی دفعہ ہم نے یہ حدیث سنا ہے، مگر یہ حدیث کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے. ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کالا نقطہ اس کے دل پہ لگا دیا جاتا ہے. فَإِن تَابَ فِيهَا، اگر وہ توبہ کر لے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل دھو دیا جاتا ہے، اس کے دل کو سیقل کر دیا جاتا ہے. آپ سیقل، آج کل کا جنریشن
ذرا کم دیکھتا ہے. پرانا جنریشن بہت زیادہ دیکھا ہے اس کو. کلائی کرنا، کوئی چیز اگر خراب ہو جائے اسے صحیح کر کے اسے دھو دینا، صاف ستھری کر دینا. یہ سقیلا کا لفظ حدیث میں نبی نے ذکر کیا. اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے. سقیلا قلب. وَإِن زَادَ، اگر وہ اور گناہ کر رہا ہے، ایک اس کے بعد ایک اس کے بعد ایک، زندگی میں گناہ بڑھ رہے ہیں. زیادت، یہ گناہ بڑھتے بڑھتے سارا سینہ اور سارا دل جو ہے اس کا کالا ہو جاتا ہے. پھر خود ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی جو میں نے مسنون خطبے کے بعد آیت پڑھی ہے. فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، یہی اللہ کا قول ہے. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. معزز سامعین، اپنے دلوں کو جانچیے ذرا. میں میرے دل کو ٹٹولوں، آپ اپنے دل کو ذرا جانچیے، ٹٹولیے. رمضان ہو کر ٹھیک 16 دن ہوئے ہیں. رمضان ہو کر دوسرا بلکہ تیسرا جمعہ ہے، اس لیے کہ جمعرات عید کا دن رہا ہے یہاں، اس کے بعد جمعہ، پھر گزشتہ جمعہ، پھر آج کا جمعہ. یہ 15-16 دنوں میں ہمارے دل کی حالت کیا وہی حالت ہے جو رمضان المبارک میں تھی، یا ہمارے دل کی حالت بدل چکی ہے؟ آپ اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھ لیجیے. اگر بدل چکی ہے، اور کیسے معلوم کریں دل خراب ہو چکا ہے؟ جی ہاں، لوگ بار بار کہتے ہیں جی آپ جائیے اپنے دل کو ٹیسٹ کرائیے، آپ ذرا بھاگیے گا ریمپ پر، ڈاکٹر دل کو ٹیسٹ کر کے بولے گا تمہارا دل کتنا طاقتور ہے یا کمزور ہو گیا ہے. آپ اپنا ECG نکالیے، آپ فلاں کیجئے، یکو کیجئے، ریم ٹیسٹ کیجئے. یہ تمہارے دل کے ٹیسٹ ہیں. دنیاوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے دل زندہ ہے یا دل مر چکا ہے، یا پھر یہ دل سخت ہو چکا ہے. آپ کیسے تلاش کریں گے؟ کیسے معلوم کریں گے میرا دل خراب ہو چکا ہے؟ الحمدللہ نیکیاں جب کرتے ہیں تو دل اچھا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے دل کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. اور آج ہمارے دل کی کیفیت الگ ہے. کیسے معلوم کریں ہمارا دل صحیح ہے یا غلط ہے؟ علماء اکرام نے کچھ باتیں لکھی ہیں. آج کے اس جمعہ میں مجھے وہی باتیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھنی ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے بہت بڑے عالم، صحابہ کے بعد جو جنریشن ہے تابعین. تابعین میں اکثر ہمارا علم کم ہوتا ہے. تابعین میں سب سے بڑے تابعی کون ہیں؟ 100 نوجوان بچوں سے پوچھا جائے شاید 2-3 بھی نہیں بول پائیں گے. صحابہ میں کون ہیں؟ پہلا جملہ آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تابعین میں کون ہیں؟ سب سے افضل تابعی کون ہیں؟ سب سے بڑے تابعی کون ہیں؟ سیکنڈ جنریشن. تو آپ اپنے آپ سے سوال کر لیجئے. بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہوگی جو بغلیں جھانکے گی، یعنی تو کیا بولتے ہیں نا، وہ گوگل کو جھانکے گی، یا تو بازو جھانکیں گے یا تو گوگل میں جھانک کر دیکھیں گے. آج کل تو سب سے بڑے شیخ گوگل ہی ہیں، ان سے بڑا شیخ نہیں ہے. آج ہر چیز وہیں سے مل جاتی ہے، اس لیے آج علماء کی بھی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. ایسے نوجوان ہیں. ایک وہ شخص جو مدینہ منورہ سے PhD کر کے جائزۃ المدینہ لے کر آتے ہیں، مدینے کا ایوارڈ. کس کا؟ مدینے میں 18 سال پڑھ کر، 16 سال پڑھ کر، 17 سال پڑھ کر PhD کی ڈگریاں لے کر آتے ہیں. اور ایک نوجوان، اسے صحیح ڈھنگ سے عربی کا عین نہیں آتا، زبر کیوں آتا ہے، زیر کیوں آتا ہے، اس کی پہچان نہیں ہوتی، مگر وہ فتویٰ لگاتا ہے ووٹ ڈالنا حرام ہے. ایسا فتویٰ مفتی اکبر، مفتی اعظم نہیں، یہ مفتی اکبر ہیں. یہ ہمارے بیچ میں بیٹھتے ہیں نوجوان، یہ مفتی اعظم سے بھی بڑے ہیں، اور یہ فتویٰ لگاتے ہیں ووٹ ڈالنا حرام ہے. جی 4 ادھر سے پڑھ لیے، گوگل سے کچھ نکال لیے، یوٹیوب کے شیخ سے ذرا دیکھ لیے، اور یہ پھیلانا شروع کر لیے جی ووٹ ڈالنا حرام ہے. جب یہ لوگ یہاں سے مار کے نکالیں گے نا، تب سمجھ میں آئے گا ووٹ کی اہمیت کیا ہے. یہ سارے جو علماء پڑھ کے آئے ہیں تمہارے سامنے یہ بیکار ہیں.
یہ جو 18 سال دکتورا کر کے آتے ہیں نا، اس میں سے ایک آر کے نور محمد بھی ہے رحمہ اللہ، انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ عز و جل ان کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ان کی لغزشوں کو، ان کی غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے۔ ایک عالم کے لیے اس کے مرنے کے بعد دی جانے والی دعا ہے یہ۔ اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے۔ ایک طرف یہ علماء، ایک طرف مکے کا مفتی جو مکے میں بیٹھ کے درس دیتا ہے، شیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے۔ ایک طرف آر کے نور محمد صاحب کہتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اگر نہیں ڈالو گے تو پچھتاؤ گے۔ اور دوسری طرف ایک نوجوان فتوے فارورڈ کرتا ہے، ان کا لے لیا، ان کا لے لیا، یمن سے اٹھا لیا، عرب کے کسی عالم کا لے۔ ارے میرے بھائی، ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ یمن کے نہیں ہیں، سعودیہ کے جو حالات ہیں وہ انڈیا کے نہیں ہیں۔ یہاں کے علماء سے فتوے لو، دیکھو یہاں کے حالات کیا ہیں، یہاں کی پریشانیاں کیا ہیں، یہاں کی مصیبتیں کیا ہیں۔ یہاں جو علماء ہیں ان سے پوچھو یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ جی اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، ایک نوجوان ہی تھا، وہ حافظ قرآن تھا، قاری قرآن تھا، حافظ نہیں، قرآن کا قاری تھا۔ کوفہ والوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، ایک حافظ دیجیے ہمیں۔ حضرت عمر نے ایک قاری کو نکالا مدینے سے، اس کا نام تھا عبد الرحمن۔ کیا نام؟ عبد الرحمن۔ بہت اچھا قرآن پڑھتا تھا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ کس کے خلاف؟ حضرت علی کے خلاف۔ اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا حضرت علی سب سے بڑے کافر ہیں۔ کیا جملہ جی، نوٹ بھی کر رہے ہیں یوٹیوب والے، بھڑکو نہیں، یہ ڈالا گیا اس کے دماغ میں۔ حضرت علی نے مسلمانوں کے بیچ میں چلنے والی لڑائی کو روکا تھا، ہزاروں مسلمان قتل ہو رہے تھے، فیصلہ ہوا بیچ میں، جنگ کو روکا گیا اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا۔ یہ نوجوان جو اس وقت تک حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، ایسی ایک ٹیم بنی، اور اسے کہتے خوارج۔ کیا بولتے ہیں؟ انہوں نے قرآن کی ایک آیت نکالی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جو فیصلہ دے وہ کافر ہے۔ حضرت علی نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر فیصلہ دیا ہے، اس لیے حضرت علی کافر ہیں، ان کا قتل واجب ہے۔ صبح کی نماز کے لیے حضرت علی آ رہے ہیں، یہی حافظ قرآن، یہی قاری قرآن، یہی عبد الرحمن اکیلا چھپ کے بیٹھ کے حضرت علی کو پیچھے سے وار کر کے یہ حضرت علی کا قتل کر دیتا ہے۔ اپنے دماغوں کو خراب نہ کرو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، آج کے حالات کو سمجھو۔ بہرحال یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، پہلے ہی آیتوں کو بول دیتا ہوں، آخری کے 5 منٹ میں نے رکھے ہیں آج کے خطبے میں۔ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے بحیثیت انڈین، بحیثیت ہندوستانی مسلمان؟ آج ہماری ذمہ داری بہت ساری، سینکڑوں مسجدوں میں آج جمعہ کے خطبے میں اردو خطبہ ہی نہیں ہے، جانتے ہیں آپ مسکرا رہے ہیں۔ سینکڑوں مسجدوں میں آج کہیں لوگ اس میں رہ کر اپنی ذمہ داری سے غافل نہ ہو جائیں، اس لیے 20 منٹ چھوڑ دیجئے، شاید 10 منٹ میں ہو جاتا ہے سب کچھ، عربی خطبہ اور نماز۔ سینکڑوں مسجدوں میں یہ چل رہا ہے، پریشان ہیں علماء کرام، حالات اتنے سنگین ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، علماء کو نظر آ رہا ہے، سامنے کے حالات دکھ رہے ہیں، پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ بحیثیت مسلمان میری تمہاری ذمہ داری کیا ہے، میں اس پر آؤں گا۔ پہلے ایک سوال کا جواب دے دیتا ہوں، پھر یہ حدیثیں پڑھ کر یہ جمعہ کو میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے 4 حدیثیں پڑھ کر فتوے نہ دو، اس موضوع کی ساری حدیثیں پڑھو اور علماء کرام کی بات مانو۔ یہاں کے حالات نہیں معلوم علماء کو، مجھے اچھے سے یاد ہے امبیڈکر بھون میں شیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ آئے تھے، ان سے ایک سوال کیا گیا، شیخ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ سوال یہ کیا گیا، شیخ وصف تو جائز ہے کیا؟ کیا سوال تھا؟
वास्तव जायज है क्या? शेख पूछे क्या है वास्तव? कहा इधर रूम बनाना, उधर बेडरूम बनाना, ये तो ठीक है, क्या मसला है इसमें? क्या मसला है इसमें? बेडरूम इधर बना लो, किचन इधर बना लो, फला इधर कर लो, इसमें कोई? फिर शेख अनीस बैठे, वो उठ कर आए, शेख ये मसला ऐसा नहीं है, आप अरब में रहते हैं, यहां कुछ और है, इसका माना कुछ और है, यह अकीदे से ताल्लुक रखता है। अगर इधर का बेडरूम उधर चला गया, घर की बरकत चली गई, किचन इधर से उधर आ गया, घर में नहुसत आ गई, फला फला हो गया, यह खैर और बरकत का मामला है, यह अकीदे का मामला है, इसलिए यह हमारे दीन में हराम है। सुभान अल्लाह। बिल्डर पूरे नाराज हो जाएंगे मेरे से, तुम्हें तो हमारी रोजी रोटी बंद करने बैठे मौलवी साहब जी। वहां के आलिम को समझ में नहीं आया, सर फोड़ लीजिए आप उसके सामने, उनको समझ में नहीं आएगा। यहां के क्या हालात हैं, यहां के उलमा के सामने रखो, सही माने में वो तुम्हें बता पाएंगे हालात क्या हैं और उसके मुताबिक हमें करना क्या है। चलो इसे सुन लो। हसन बसरी रहमहुल्लाह से बात आगे बढ़कर यहां तक निकल गई, बहुत बड़े आलिम हैं, ताबईन में इनका शुमार होता है। बाज लोग तो यहां तक कहते हैं सईद इब्न मुसय्यिब रहमहुल्लाह ये ताबईन में सबसे अफजल हैं, बाज कहते हैं हसन बसरी अफजल हैं, और बाज कहते हैं उवैस करनी अफजल हैं। कितने नाम आए? कितने नाम आए? बाज कहते हैं हसन बसरी अफजल हैं, और बाज कहते हैं सईद इब्न मुसय्यिब रहमहुल्लाह ये अफजल हैं, और बाज कहते हैं उवैस करनी रहमहुल्लाह ये अफजल हैं। बहरहाल एक नाम उसमें से हसन बसरी रहमहुल्लाह का भी है। वो कहते हैं 3 चीजों में अगर तुम्हें मिठास नहीं मिल रही है तो समझ लो तुम्हारा दिल बंद हो गया है। टेस्ट करने का तरीका, दिल सही है खराब है, आपको यको करो नहीं बोल रहा हूं मैं, ईसीजी उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, देखो तुम्हारा दिल जिंदा है या मुर्दा है। हसन बसरी कहते हैं तफक्कदू अल हलावा फी सलासती अशिया, जिंदगी का मजा, जिंदगी की मिठास, सुकून, इत्मीनान 3 चीजों में देखो। अगर आपको इसमें नहीं मिल रहा है इत्मीनान, समझ लो दिल खराब है। सुभान अल्लाह। अपने आप को जांच लो इंशाअल्लाह। यहां से जाओगे ना, जुमा पढ़ के जाओगे, अपने आप से सवाल कर लो। सबसे पहली चीज क्या है? कहते पहली चीज है कुरान की तिलावत। कौन सी चीज? कौन सी चीज? बस बा बनकर बहुत डाल डाला कुरान तो कि ताखुद से वोज डालने को है। बेंगलोर से निकलते बाहर फिरने के लिए, फिरने का जमाना चल रहा है ना, फिरने के लिए जाते हैं ना, शुरू में 5 मिनट कुरान, 10 मिनट कुरान, 15 मिनट कुरान, आधा घंटा कुरान, इसे क्या हमें निकले सो फिरने के वास्ते खाली कुरान डाल के छोड़ दिया है। दाल बको से तभी गाना जी। कितने होना नौजवान है इसे, कितने नौजवान चाहिए ऐसे। मजा नहीं है कुरान में, कुरान में मिठास नहीं नजर आ रही है इसको, कुरान में दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है इसको। सुनाओ ये नौजवानों को। कभी कभी इनकी गाड़ियां जाकर सामने किसी ट्रेलर में घुस जाती है, हद से ज्यादा स्पीड के चक्कर में चले जाते हैं, तो देखा गया है 4 आदमी बैठे, चारों मर गए हैं, मगर बराबर कार में गाना चल रहा है, पूरे जोर से चल रहा है। ऊपर बोलते क्या, पीछे जो बड़े बड़े स्पीकर आते हैं वो हदर रहे हैं, शेक हो रहे हैं, 4 भी मर गए हैं, मगर साथ में गाना रुका हुआ नहीं है, गाड़ी के अंदर गाना बराबर चल रहा है। ऐसे वाकयात देखे गए हैं। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला हुस्न खातिमा अता फरमाए। क्या जुमला जी? हुस्न खातिमा अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान पढ़ने में, खाली रमजान के लिए नहीं है कुरान, ये जुमा नहीं, उससे पहला जुमा, गुज़िश्ता जुमा नहीं, उससे पहला जुमा अल्लाह ने मदीने में पढ़ने का मौका दिया। शान नहीं है, रब का करम, उसका फजल, मेरे जैसे भिखारी को वहां पहुंचाया है, मेरे जैसे गुनहगार को वहां पहुंचाया है। वहां अहमद तालिब हफिज़हुल्लाह ने जुमा का खुतबा दिया, और उस खुतबे में मदीने में एक जुमला बोले, हो कुन रब्बानियन ला तकुन रमजानियन, उनका जुमला है कुन रब्बानियन, रब्बानी मुसलमान बनो, रमजानी मुसलमान मत बनो। क्या जुमला है? क्या जुमला है? कुन रब्बानियन ला तकुन रमजानियन। अगर आप रब्बानी मुसलमान, रब के लिए मुसलमान बनो, जो काम अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में करते थे, मैं मानता हूं उतनी ही स्पीड से अब नहीं कर पाओगे,
वही रात भर जाग कर तहज्जुद पढ़ना अब जरा मुश्किल है, लेकिन हां 20 मिनट तो निकाल सकते हैं। अगर हो सके 8 रकत नहीं हो रही है, 4 रकत तो पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। और 4 रकत में ये जरूरी नहीं है आप सूरह बकरा पढ़ो, आप रोजाना 2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ो। पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ो, दूसरी रकत में इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह पढ़ो, मगर पढ़ो जरूर। उस चीज को बाकी रखो, उस तहज्जुद की नमाज को आज भी बाकी रखो इंशाअल्लाह। आने से पहले मैं वही दत्तूर आर.के. नूर मोहम्मद रहिमहुल्लाह की एक क्लिप कानों में सुनने को मिली। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे शेख को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। बड़े नेक आलिम, बड़े नेक आलिम। उन्होंने एक जुमला कहा, आज मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बच्चे से पूछा तो भी बच्चा बोल देगा, हमारे अब्बा आज जाको वोट डाल को आती, उसके खिलाफ इस डालती। जी, आज सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? यह हुकूमत नहीं है, माफ कीजिएगा, नहीं है, हुकूमत नहीं है। आज मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान के खुद बदआमली है। हमारा अमल है, हमारी बदआमली है। ये जो भी हालात बने हैं हमारी वजह से बने हैं। अगर हम सही हों तो हालात सही, अगर हम गलत हो जाएं तो हालात गलत हो जाएंगे। हमारे दुश्मन सही माने में मान लीजिए हमारा अमल है। जो अमल रमजान में था उस अमल को आज अल्लाह के लिए जारी रखिए। पहली चीज वक्त हो रहा है, कुरान मजीद की तिलावत आप करते थे, आप 1 पारा पढ़ते थे, आधा पारा पढ़ते थे, जो भी करते थे, आज भी आप ये तय कर लीजिए इंशाअल्लाह मेरा कोई दिन ऐसा नहीं गुजरेगा जब मैं कुरान मजीद के कुछ सफ़हात नहीं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कुरान की पाबंदी करने और कुरान को बाज़ाब्ता तरीके से रोजाना पढ़ने की अल्लाह तबारक व तआला, भले 15 मिनट हो, भले 15 मिनट हो, अल्लाह रोज पढ़ने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। ये पहली चीज है। और सिर्फ पढ़ने की नहीं, अल्लाह कुरान समझने की और उससे मजा हासिल करने की, इत्मीनान हासिल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। ये पहली चीज। दूसरी चीज, नमाज में अगर सुकून नहीं है समझ लो कि दिल बंद हो गया है। किसमें किसमें सुकून नहीं है? नमाज में अगर सुकून नहीं है। कितने लोग हैं आज फजर की नमाज पढ़े हैं, अपने आप से पूछ लो, कहीं और जाकर पूछने की जरूरत नहीं। मस्जिदों में हम लोग रमजान में नमाज पढ़ाते हैं, जरा लेट हमें हो गया, सामने जाने जगह नहीं मिलेगी हमको। इतनी सफें भरी हुई माशाअल्लाह, सारी मस्जिद भरी हुई और सारा रमजान अल्हम्दुलिल्लाह। आज अपने आप को टेस्ट करके देख लो, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। आज हम फजर पढ़े क्या? पढ़े क्या फजर? अपने आप से पूछो। वो पाबंदी नमाज की जो रमजान में थी आज क्यों नहीं है? सवाल यही है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला रमजान में भी गैर रमजान में भी अल्लाह हमें नमाज का पाबंद बनाए। अल्लाह, एक चीज मैं रमजान में कई साल बोला हूं, आज वो चीज बोलकर आगे लेकर जाता हूं इंशाअल्लाह अपनी बात। नमाज से बढ़कर कोई चीज नहीं होनी चाहिए। और एक जुमला मैं बोलता हूं, इसे जहन में रख लो, मुसलमान की जिंदगी नमाज के अतराफ रहे। शायद समझ में नहीं आया। मुसलमान की जिंदगी नमाज के अतराफ रहे। फजर से जोहर तक, जोहर से असर तक, असर से मगरिब तक, मगरिब से इशा तक आपकी प्लानिंग इसी तरीके से रहे। सुभान अल्लाह, शान के लिए नहीं बोल रहा हूं। रहमानी मस्जिद में जो बच्चे पढ़कर आगे बढ़कर आज माशाअल्लाह दुनिया के कोने कोने में हैं, बहुत अच्छी हालत में, बहुत अच्छी हालत में। जब भी हम उन्हें देखते हैं, उनसे मिलते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। बस इतना है, हमने उनको गौर से देखा है। आज बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल है, तरबियत करना बड़ा मुश्किल है। मैंने वो बच्चों को देखा है, कॉलेज, घर, मस्जिद, यही 3 जगह उनकी। कॉलेज, घर और मस्जिद। असर की नमाज हमारे साथ, अगर जरा लेट हो गया मगरिब हमारे साथ। और वो नौजवानों का जो दोस्त होता था ना, मस्जिद के मुअज्जिन साहब या मस्जिद के इमाम साहब, घर से फोन आता, मां पूछती बेटा कहां हो? कहते अब्दुल कदीर साहब के साथ हूं, इमाम साहब के साथ हूं। यही नौजवान आज माशाअल्लाह दुनिया के कोने कोने में है और दुनिया में भी आगे है और आखिरत में भी आगे है।
جی ہاں، اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے، اور نماز پڑھنے کے لیے جب ہم جائیں ساری چیزوں کو باہر پھینک کر، منقطع ہو کر، نماز کو ساری چیزوں پہ ترجیح دے کر اگلی پچھلی سنتوں کے ساتھ اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، خاص کر اہل حدیث نام لے کر بول رہا ہوں، آئے تو آئے آپ کو غصہ، اہل حدیثوں میں سنتوں کی پابندی نہیں ہے۔ اگر یہ عشاء کے بعد کا درس ہوتا تو پوچھ لیتا، میں صحیح بول رہا ہوں، تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہیں، اس لیے سوال کرنا مناسب نہیں، جمعہ کا خطبہ ہے یہ۔ ہمارے بھائیوں میں اگلی پچھلی سنتوں کی پابندی نہیں، سلام پھیرے ایسا بھی ہوتا ہے، ادھر امام سلام پھیرا نہیں، ادھر گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، میرا سلام ابھی پھرا نہیں، انہیں کب سلام پھیر لیا، کب بھاگ کر چلا گیا، کب چپل اٹھا لیا، کب گاڑی سٹارٹ کر لیا، سارا دماغ اس کا کہیں اور ہے، یہ نماز میں تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جی ڈاکٹر اقبال کا ایک جملہ ہے نا، بڑا اچھا جملہ ہے، تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ بڑا اچھا جملہ ہے ان کا، تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، دماغ ہے ہی نہیں نماز میں، تیرا دماغ تو کرکٹ میں ہے، آئی پی ایل میں ہے، کسی اور چیز میں ہے، کاروبار میں ہے، گیم میں ہے۔ جی ہاں، گیم کے اندر ہے، کسی اور جگہ لگا ہوا ہے۔ اگر 4-3 ہو گئے، 3 رکعت پڑھے امام صاحب، 4 رکعت پڑھے، 4-5 لوگوں کے سوا پوری مسجد میں کوئی نہیں رہے گا جو یقینی طور پہ کہہ سکے امام نے 4 ہی پڑھائی ہے، امام نے 3 ہی پڑھائی۔ ایسی ہے نماز۔ اللہ ہمارا دل نماز میں لگائے۔ اگر نماز میں دل نہیں ہے سمجھ لیجئے دل بند ہو گیا ہے۔ اور تیسری اور بڑی اہم چیز ہے، وہ میں پڑھ کر بعد میں انشاءاللہ تعالی 10 منٹ یا 5 منٹ ذمہ داری کے بارے میں بول کر آج کے تعلق سے اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ یہ بڑے عالم علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، میری گزارش ہے نوجوان بچوں سے، اگر ہو سکے پورے میرے جمعہ کے خطبے کا یہ خلاصہ ہے، کہیں جا کر اسے لکھ کر رکھو، انشاءاللہ کسی جگہ اسے لکھ کے رکھو۔ ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ، صدع القلب فی امرین، جی دل جو بند ہوتا ہے، زنگ جو لگتا ہے، اکثر 2 باتوں سے دل خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کا جو دل خراب ہوتا ہے 2 چیزوں سے خراب ہوتا ہے۔ پہلی چیز الغفلہ، کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز ہے؟ غفلت، حد سے زیادہ غفلت۔ اور دوسری چیز ہے سبحان اللہ والذم، گناہ۔ آدمی گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، دل خراب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلی چیز کیا ہے؟ غفلت۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو غفلت سے بچائے۔ اچھا، اگر دل کو صاف کرنا ہے وہ جلاؤہا بشیئین، اور دل کو اگر صاف کرنا ہے، دل کو اگر پاک کرنا ہے، دل کو اللہ سے ڈرنے والا بنانا ہے، دل کو نرم کرنا ہے، 2 چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ، غور سے اٹھ تو گئے ہیں۔ آج میں نے پورے جمعہ میں ایک بار بھی بولا نہیں سونے والوں کے بارے میں، اٹھے ہیں، سن بھی رہے ہیں غور سے، ماشاءاللہ۔ دل اگر صاف کرنا ہے، نرم کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ 2 باتیں ہیں۔ کیسے کریں گے؟ یہ 2 باتوں کو اگلی جمعہ کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ۔ جی اللہ سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، اللہ عز و جل یہ دونوں باتوں پر مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو، اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک بات اس میں سے، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، نبی کہہ رہے ہیں میرے دل پر پردہ آ جاتا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ کیا جملہ ہے بھائی؟ میرے ساتھ رہو نا۔ کبھی کبھی دل پر پردہ، اس کا معنی سستی، عمل نہیں ہو رہا ہے، نماز میں سستی، روزہ رکھنے میں سستی، نیک عمل کا ایسا، یہ پردہ آنا ہے، اس کا معنی یہی ہے۔ خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جاؤں سستی آ جاتی ہے، نیکی کا کام کرنے جاؤں سستی آ جاتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی ایک علاج، میں ایک کام کرتا ہوں، وہی علاج مجھے بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ وہی علاج آپ بھی کریں گے۔ کریں گے؟ امام صاحب پوچھے تو بول سکتے ہیں، کریں گے؟ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مرہ، ایسے وقت میں 70 مرتبہ، کتنی بار؟ 70 مرتبہ میں استغفار پڑھ لیتا ہوں، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کر کے دیکھو۔ نوجوان فون میں بھی پوچھتا ہے
مل کر بھی پوچھتا ہے شیخ سستی ہے، نمازوں میں سستی ہے، عمل میں سستی ہے، کیا کریں شیخ؟ میرا کیا جواب لوگے؟ میرے نبی کہتے ہیں اگر ایسی سستی آ جائے 70 مرتبہ استغفار کرو۔ ابن عمر کہتے ہیں، کون؟ ابن عمر، میں نبی کے پاس ہمیشہ بیٹھتا، آپ کی مجلس میں بیٹھتا، میں اللہ کے رسول کو دیکھتا، ایک مجلس میں نبی 100 بار یا 70 مرتبہ اللہ کے نبی ایک دعا پڑھ رہے ہیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اس کا معنی یہ ہے اے اللہ مجھے معاف فرما دے، رب اغفر لی وتب علی، اللہ میری توبہ قبول فرما دے، انک انت التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس جملے کو، اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھتے 70 مرتبہ پڑھتے یا 100 مرتبہ پڑھتے۔ دل اگر صاف کرنا ہے، پہلی چیز یہ ہے آپ اسی چیز کو عمل کیجئے، کثرت سے استغفار کیجئے، دیکھیے ہمارا دل اللہ سے ڈرنے لگے گا انشاءاللہ۔ پہلی چیز، دو چیزیں ہیں نا، دوسری چیز انشاءاللہ تعالی دل کو اگر اچھا کرنا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بنانا ہے تو ذکر ہے۔ کون سی چیز ہے؟ اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز بتا دیتا ہوں، ناراض نہ ہوں انشاءاللہ۔ ہوں گے ناراض؟ بولو انشاءاللہ۔ ہوں گے ناراض؟ انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، کبھی کبھی دل میں آتا تھا ان کے، سارے علماء الگ ہو گئے تھے یا اکیلے پڑ گئے تھے، کبھی دل میں خیال آتا میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں۔ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، امام احمد ابن حنبل اکیلے تھے جو کہتے تھے نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ ان کو کوڑے بھی مارے جاتے، رمضان کے مہینے میں 27ویں رمضان کو روزے کی حالت میں مارا گیا ہے۔ مارنے والا ایک کوڑا مار کے پیچھے ہٹ جاتا، پوچھتا مان لو نا مجھے بھی مارنے نہیں ہو رہا ہے، کیسے آپ کو ماروں؟ اس وقت دنیا کا ایک بہت بڑا عالم، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہے، یہ امام بخاری کے ٹیچر ہیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، کوڑے کھا لیتے مگر اپنی بات پہ اڑے رہے۔ ایک بار کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں مان لوں، ان کے ساتھ چلا جاؤں، دعوتی کام کرتا رہوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا، مجبور ہونا۔ تو ان کے سیل میں، سیل بولتے جیل، ان کی جیل میں، ان کے سیل میں ایک چور تھا، نام جانتے نہیں چور کا؟ ہو سبحان اللہ، میں نے نوٹ کیا ہے نام اس کا، ایک چور تھا۔ اس چور نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے ایک جملہ کہا، یا احمد، اس کا جملہ میں نے عربی میں نوٹ کیا ہے، اے احمد ان یقتلک، اگر تجھے یہ لوگ قتل کر دیں، مار 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 کے اگر تجھے حق کے راستے میں قتل کر دیں، مت شہیدا، تو تم شہید مرو گے۔ کیا مرو گے؟ شہید مرو گے۔ وَإِنْ عِشْتَ حَمِيدًا، یہ جملے بھی ہم نہیں بول سکتے۔ وَإِنْ عِشْتَ حَمِيدًا، اگر یہ تمہیں چھوڑ دے، تم باہر نکل جاؤ، تمہارا مسئلہ جیت جاؤ، تو باقی جو زندگی بچے گی تمہاری، اللہ تمہاری تعریف کرے گا اور دنیا کے لوگ بھی تمہاری تعریف کریں گے، قیامت کی صبح تک تمہاری تعریف ہوتی رہے گی۔ وَإِنْ عِشْتَ حَمِيدًا، آگے کا جملہ سنو، یقول الامام احمد، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ جو جملہ اس چور نے کہا نا، مجھے میرے دماغ میں خیال جو آ گیا تھا بدلنے کا، وہ خیال چلا گیا اور میرا دل مضبوط ہو گیا حق کے اوپر، میں حق کے اوپر ڈٹ گیا الحمدللہ۔ کبھی کبھی کسی کی بات جو ہے، کسی کی تقریر کی کوئی بات، کسی کے بیان کی کوئی بات، کسی کی نصیحت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، انسان کے دماغ میں وہ چیز بٹھا دیتی ہے۔ اس لیے میں کہوں گا جو لوگ جمعہ میں بیٹھ کے سوتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں دیکھ لو کہیں تمہارا دل سخت تو نہیں ہو گیا ہے، اس لیے کہ قرآن سے سو رہے ہیں، حدیث سے سو رہے ہیں، اقوال سے سو رہے ہیں۔ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرو، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دیکھو میں کہاں سو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آخری بات، 2 منٹ آپ کا وقت لے کر جمعہ ختم کروں گا۔ میرے بھائی، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اس وقت حالات کیا ہیں اور کس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر نام لے لے کر، مسلمانوں کا نام لے کر ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا،
ہم فلاں آئیں گے تو فلاں ہو جائے گا، مجھ سے بہت اچھا آپ جانتے ہیں، اور حالات کس رخ پر جانے والے ہیں، حالات بدلنے کی طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمانوں غور سے سنو، حالات بدلنے کی طاقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، اللہ نے ہمیں جو دیا ہے، ہم جو کر سکتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کے فیوچر کے لیے، مسلمانوں کے مستقبل کے لیے ہم کیا کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں صرف یہی ایک چیز ہے، ہم ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں، آؤ کون نوجوان مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، آؤ سامنے بیٹھو، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کون سی دلیل تمہارے پاس ہے لے کر آؤ، انشاءاللہ میں وہ دلیل کو رد کرنے کے لیے تیار ہوں، سامنے بیٹھ کر بات کرو انشاءاللہ۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے اللہ کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر، شریعت نہیں ہے یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے ہمارے وجود کو اس ملک میں باقی رکھنے کا۔ لو دنیا کا کون سا ملک ہے جو ہمیں دعوت دے دے آ جاؤ بھی ہمارے ملک میں، مدینے والے جیسا بلا لیے تھے نا، دروازے کھول دیے تھے، کون سا ملک ہے دنیا میں؟ ہمیں یہی رہنا ہے، ہمیں یہی جینا ہے، ہماری نسلوں کو یہی رہنا ہے، اور ہمارے ہاتھ میں حق ایک ہی ہے، اور وہ حق ہے ووٹ ڈالنے کا۔ جاؤ اللہ کے لیے ڈالو انشاءاللہ تعالی، اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ اللہ کے نبی وہ حدیث میں نے نوٹ کی ہے ذمہ داری کے تعلق سے، الگ پیپر میں نے اس حدیث کو نوٹ کیا ہے، حدیث تمہارے سامنے پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا ہر اس آدمی سے جو ذمہ دار ہے۔ یاد رکھو، اچھے چھوڑے گا نہیں اللہ سے، اور گمراہ کرنے والوں کو تو بالکل نہیں چھوڑے گا، قوم کو گمراہ کرنے والوں کو تو اللہ بالکل نہیں چھوڑے گا، اسی طرح قوم کے ٹکڑے بنانے والوں کو بھی اللہ نہیں چھوڑے گا۔ جو لوگ قوم کو بانٹتے نہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کر، ایسے مسئلے جن کا تعلق نہ توحید سے ہے، نہ شرک سے ہے، نہ اصول سے ہے، پھر بھی قوم کو بانٹ رہے ہیں، قوم کو بانٹ رہے ہیں۔ سمجھ گئے آپ میں کیا بولنا چاہتا ہوں؟ اللہ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ روز قیامت یہ اللہ کے سامنے پکڑے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم حضرت حسن کے طریقے پہ چل رہے ہیں، کن کے طریقے پر؟ حضرت حسن خلیفہ بنے، ایک طرف حضرت معاویہ، ایک طرف حضرت حسن، دو الگ الگ جماعتیں مسلمانوں کی۔ حضرت حسن نے اپنے آپ کو خلافت سے اتارا اور لیٹر لکھا حضرت معاویہ کو، میں خلیفہ نہیں رہنا چاہتا، مسلمانوں کو دو جماعتوں میں نہیں بانٹنا چاہتا، میں اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں اور مسلمانوں کو ایک بنانا چاہتا ہوں، آپ کو میں خلیفہ امیر ماننا چاہتا ہوں۔ صبح ہم ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، مسلمانوں کو بانٹنا نہیں چاہتے، ہم معمولی چیزوں میں مسلمانوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے، جہاں تک ہو سکتا ہے جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں، یہی شاید ہماری غلطی ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ سنو، غور سے سنو، ان اللہ سائل کل راع، اللہ عز و جل ہر ذمہ دار سے سوال کرے گا۔ اگر ہے طاقت ذمہ داری کی تو رہو، ورنہ چھوڑ دو ذمہ داری۔ سب سے بول رہا ہوں، ساری دنیا سے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا، اے ابو ذر، دو آدمیوں پر بھی تم امیر بنو تو نہیں بننا، تمہارے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے عمارت سنبھالنے کی، ذمہ داری سنبھالنے کی اگر نہیں ہے، مسجدیں، مدرسے، سارے لوگوں سے میری گزارش ہے، تمہارے اندر اگر کیپیسٹی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں جواب دینا ہے، آج ہی نکل جاؤ یہاں سے۔ ان اللہ سائل، اللہ سوال کرنے والا ہے، کل راع، ہر ذمہ دار سے، عما استرعاہ، جس کی ذمہ داری اللہ نے اسے دی ہے۔ کیا سوال کرے گا؟ احفظ ام ضیع، ذمہ داری کی حفاظت کیے یا ذمہ داری کو ضائع کر دیے؟ دو سوالات ہوں گے، احفظ ام ضیع، کیا تم نے ذمہ داری کی حفاظت کی یا ذمہ داری کو ضائع کر دیا؟ حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، یہاں تک کہ آدمی سے گھر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ نے تجھے اولاد دی، اللہ نے تجھے بیوی عطا فرمائی، کیا تو نے وہ ذمہ داری نبھائی یا نہیں نبھائی؟ اور آج کی ذمہ داری یہ ہے مسلمانوں، ماشاءاللہ آج دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائیوں کو، ایک ہی چیز اللہ نے ہمارے اختیار میں یہاں دی ہے، اور وہ ہے ووٹ کرنا۔ جائیے گا انشاءاللہ، جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ کر دیجئے گا، اللہ پہ بھروسہ رکھیے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ یہ طاقتوں کو جو ہمارے خلاف ہیں اللہ شکست عطا فرمائے گا، اللہ فاشسٹ قوتوں کو اللہ شکست عطا فرمائے گا۔ جو لوگ بانٹنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ، ہماری طاقت تو نہیں ہے، ان کو ہم ہرا نہیں سکتے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ ان کو ہرا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری ان کی پلاننگ کو، اللہ ان کی تدبیروں کو اللہ انہی کے خلاف فرما دے۔
اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن کو قائم فرما، اللہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ امن کو قائم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مظلوم کی مدد فرمائے، اللہ فلسطین کے مظلوم بچوں کی مدد فرمائے، اللہ غزہ اور رافع جو چیزیں ہیں اللہ وہاں کے مظلومین کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے، اللہ وہ بیوہ عورتوں کی مدد فرمائے، ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ مظلومین کی مدد فرمائے، اللہ اس اسٹیٹ کے اندر اللہ امن کو قائم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ مسلمانوں کو نیک بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نوجوانوں کو اللہ صحیح عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو توحید سے دور ہیں اللہ انہیں توحید سے قریب فرمائے، جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کو شرک سے بچائے، جو بدعت اور قبر پرستی میں ہیں اللہ ان کو بدعت اور قبر پرستی سے بچائے، سب کو اللہ متبع سنت بنائے، اللہ ایسے عمل کی توفیق دے، اللہ اس سے راضی ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔